اللہ کہا میں اس سے راضی ہو گیا، مجھ سے میں اس سے خوش ہوں، مجھے یہ دین پسند ہے جس کا انتخاب اسلام بطور اسلام کے میں نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعثت عطا کی۔ یاد ایک سوال کا جواب دو مجھے، میرا والد فوت ہو جاتا ہے، آپ کا فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، جب تک زندہ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہر سال بعد؟ جب تک میرا بھائی، میری بیوی، میرا آج کی تاریخ میں میرا بیٹا پیدا ہوا، آئندہ سال اس تاریخ کو میں نے کیا کرنا ہے؟ برتھ ڈے منانا ہے، ہیپی برتھ ڈے جسے ہم کہتے ہیں، پھر اگلے سال ہیپی برتھ ڈے، پھر اگلے سال ہیپی برتھ ڈے، پھر اگلے سال، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ایک سال بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ پھر کیا مناتے ہیں؟ پھر تو ہم برسی، پھر چینل آ جاتی ہے، اب یہ ہیپی برتھ ڈے نہیں، اب کہتے ہیں برسی ہے، میرے ابو کی برسی ہے، میرے بھائی کی برسی ہے، میری ماں کی برسی ہے، میرے بیٹے کی، میری بیوی کی۔ یہاں ہر سال پیغمبر کے نام پہ ولادت تو منائی جا رہی ہے، برتھ ڈے تو بھائی وہ برسی بھی مناؤ، کون سی برسی ہے ہمیں بھی وہ دن پہ بتاؤ۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو برسی منائی جاتی ہے، وہ نقل و حرکت بھی تم نے نکالی ہے، وہ تو تم نہیں مناتے، وہ تو نہیں دکھاتے، وہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ اور یقین جانو اس میں سب سے بڑا قصور ہم علماء کا ہے، ہماری غلطی ہے یہ، دیے ہم نے جلائے ہیں، آج وہ بڑے چراغ کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ ایک گاؤں میں ایک مسجد میں نیا امام آیا کرتا تھا، ہر مہینے 2 کے بعد امام تبدیل ہوتا تھا، کہاوت ہے بڑی، لیکن جب بھی اس مسجد میں امام آتا تھا تو اس مسجد کا جو چودھری صاحب تھا وہ اس کی دعوت کرتا کہ میرے گھر کا کھانا تھا، میں چیک کروں امام صاحب کیسے ہیں۔ دعوت اس نے کھانے پہ کیا، انہوں نے کھانے کے ساتھ اتنا لمبا بانس کا ڈنڈا رکھا جیسے آسان پورا ساتھ رکھ دیا کھانے پہ۔ امام صاحب پریشان کہ بھائی میرا خیال ہے کھانا کھلاتے ہیں پھر ڈنڈے پڑواتے ہیں، حسب بھی کرواتے پڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بہرحال امام صاحب نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ کہا کیوں؟ اب یہ بتائیے ڈنڈا کیوں لایا ہے، اتنا بڑا ڈنڈا کیوں پاس رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو بس آپ کھاؤ۔ کہا نہیں بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ خوب امام صاحب نے جب ان کو جھنجھوڑا، یقین جانو انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں۔ انہیں کہا یہ ہمارا رواج ہے، اب جسے کھانا کھلاتے ہیں ساتھ ڈنڈا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رواج نہیں، اس کے پیچھے کچھ بات ضرور ہے، کوئی بنیاد ہے اس کی۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں کوئی ایسا بڑی عمر کا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں آدمی ہے، 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ کہا میں اس سے ملتا ہوں، اس سے پوچھا تھا کہ کہا کہ آپ لوگ جب کھانا کھلاتے ہو ساتھ اتنا لمبا ڈنڈا رکھتے ہو، آسان رکھتے ہو، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈنڈا آسان نہیں تھا، یہ ابتدا میں جب ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے ہم کھانا کھلاتے تھے، ساتھ میں تھوڑی سی تیلی رکھا کرتے تھے تاکہ کھانے کے بعد وہ دانتوں کو صاف کر لیا کریں۔ کھانے کے بعد بات کو سمجھنا بڑی قیمتی بات ہے، تاکہ مہمان کھانا کھائے پھر اس کے بعد دانت صاف کرنے کے لیے تیلی سے دانت صاف کریں۔ لیکن اس تیلی سے آئے دن نسل چلتی گئی، اب یہ ڈنڈا بن گیا ہے اتنا بڑا، اب ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ یہ تیلی رکھنی ان مولویوں نے شروع کی تھی، آج بازار میں ڈنڈا بن چکا ہے، آج ان کے قابو سے باہر ہو چکا ہے، آج وہ ڈنڈا بن چکا ہے۔ اٹھاؤ ان مولویوں کو جنہوں نے تمہیں تیلیاں رکھوائی تھی، آج
لگا دے, آ میرے ساتھ یہ جھنڈی باندھ دے, آ میرے ساتھ روڈ پہ کھڑا ہو جا, کیا تو پیغمبر کا امتی ہے, ہمیں وہ بھاگتا ہے, خود کیوں نہیں آتا؟ ہمارا اسٹیج تیار ہوگا تو پھر آئے گا, جیب پر نہیں آئے گا, تجھے ہم ہاتھ ڈالیں گے تب تو آئے گا. ہٹو جی کی سامان رہی, لیکن یاد رکھنا اس کام پہ میرے پیغمبر کی مہر نہیں ہے. فجر پوچھو جاؤ بازار والوں سے, کسی سے بھی اللہ کا نام دے کے, اللہ کا واسطہ دے کے پوچھو فجر پڑھی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے فجر نہیں پڑھی شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے جاتا ہے. تو کس نام سے پیغمبر کا نام لینا ہے, کس زبان سے پیغمبر کا نام لینا ہے؟ میرے منہ میں تو صبح شیطان نے پیشاب کیا ہے. حدیث نہیں ہے یہ, جو صبح سویا رہا جاتے جاتے شیطان اس کے ہونٹوں پہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اور جس ہونٹوں پہ شیطان کا پیشاب ہو, جن کو اٹھ کے پیغمبر کا نام کرتے ہونٹوں سے لیتا ہے, اٹھ کے میلاد مناتا ہے, کون سا طریقہ ہے جو ابو بکر کی سمجھ میں نہ آیا, عمر کی سمجھ میں نہ آیا, عثمان غنی کی سمجھ میں نہ آیا, میرے اور آپ کی سمجھ میں نہ آیا. ربنا وبعث فیہم, ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کی, ربنا وبعث فیہم, اے اللہ ان لوگوں میں ایک پیغمبر بھیج دے, ان میں ایک رسول بھیج دے. آج یہ لوگ انسانیت سے گر چکے ہیں, آج انسان کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا, راستے پہ چلنے کا طریقہ نہیں آتا. ماں بہن بیٹی کو گھروں سے ننگا کر کے واحد گلیوں میں انہوں نے نکال دیا ہے. آج اگر کوئی راستے پہ چل کے کھڑا ہو جاتا ہے, دوسرا آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا, کسی کی گلی سے گزر نہیں سکتا, کسی کی کھیت میں کسی کا جانور چلا جائے, سال ہر سال لڑائیاں ہوتی ہیں. یا اللہ یہ پیغمبر کے محتاج ہو چکے ہیں, یا اللہ اپنا کوئی پیغمبر بھیج دے جو انہیں تیری تعلیمات سکھائے. جہالت یہاں تک آ چکی ہے. ابراہیم نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں کوئی رسول بھیج دے. میں تو اس وقت کی جہالت کو دیکھتا ہوں, آج کی اپنی جہالت کو دیکھتا ہوں, مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہاں دو بھائی آپس میں لڑ جایا کرتے تھے, آج بھی معاشرے میں دو بھائی لڑ جاتے ہیں. وہاں میں نے دیکھا ایک بھائی دوسرے بھائی کو آگے نکلنے نہیں دیتا, ایک جانور دوسرے جانور سے پہلے پانی نہیں پلا سکتا. یہاں بھی جب روڈ پہ میں دیکھتا ہوں ایک گاڑی والا دوسرے گاڑی والے کو گزرنے نہیں دیتا, جہاں بھی جب میں دیکھتا ہوں راستے پہ گزرنے کو, اس وقت کے انسانوں کو دیکھتا ہوں, آج کے انسانوں کو دیکھتا ہوں, کوئی فرق محسوس نہیں ہونا. وہاں ہر دوسری بات کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دے دیا کرتے تھے, آج بھی ہر دوسری بات پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دے دی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لڑ جایا کرتے تھے, آج بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. ماں بہن بیٹی کو گھر میں بند کر دیا کرتے تھے, اگر وہ بیوہ ہو چکی ہے اس کو میراث میں حصہ نہیں ملا کرتا تھا, اس کا حق کا حصہ نہیں دیا کرتے تھے, اس کو محروم کر دیا کرتے تھے. آج بھی محروم کر دی جاتی ہے. اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا اس آدمی کے ماں باپ یہ ہیں یا اس کے دوست اس کے ماں باپ ہیں. اس وقت بھی دوست کو قریب کر دیا جاتا تھا, ماں باپ کو دھتکار دیا جاتا تھا. آج بھی میں معاشرے میں دیکھتا ہوں دوست کو قریب کر دیا جاتا ہے, ماں باپ کو دھتکار دیا جاتا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں کوئی رسول بنا کے بھیج دے, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے, قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے. بتاؤ نا صبح سے لے کر آخر تک, نہیں یہ تو میں بہت تھوڑا وقت بتا چکا ہوں. بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے گزرے رمضان سے آج تک قرآن مجید کا ایک دفعہ بھی ختم کیا ہوگا. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا, او لوگوں تم روزی سے تنگ ہو چکے ہو, مجھے میرے اللہ نے کہا ہے اپنے مطلب کے لیے قرآن پڑھ لو, صبح اٹھ کے یاسین کی تلاوت کر دو,
جو ساری دن کی زندگی، ساری دن کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے تمہاری، اس کی روزی کا میں تمہاری کفالت کر جاؤں گا۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں، حدیث میں کیا رہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود جا رہے ہیں، آگے سے عثمان غنی آ رہے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تیری تو اولاد میں بچے بھی نہیں ہیں، ساری بچیاں ہی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تیرا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ آگے اشرفیوں کی تھیلی یہ لے جا اپنی بچیوں میں تقسیم کر دینا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں عثمان یہ اشرفیوں کی تھیلی اپنے پاس سنبھال کے رکھ، میں نے انہیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو مجھے میرے پیغمبر نے سکھایا تھا۔ کہا تو نے کیا سکھایا ہے؟ کہا میں نے انہیں سورہ ملک، سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ میں نے اپنی بچیوں سے کہہ دیا وہ میری بچیوں ہر مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر دینا، زندگی میں کبھی تمہیں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی زندگی میں روزی سی تنگی کا سوال نہیں کرو گے۔ ہاں ایک مرنے کی بات کی زندگی ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا ہے سونے سے پہلے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کو روشن کر دے گا، تمہارے قبر میں نور داخل کر دے گا، تمہارے قبر میں قرآن تمہارے ساتھ چلا جائے گا، تمہاری قبر میں تمہیں کسی دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یتلو علیہم آیاتک، بھیج دے ان کے پاس کوئی پیغمبر جو تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے۔ اور بلا تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے جسم سے تو ساری چربی بگڑ چکی ہے، تو ہمیں بتا دیتا ہم تجھے کہہ دیتے کہ پیغمبر اس طرح کی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس طرح کی راضی ہو جاتا ہے، تو روڈ کو بند کر دیتا، مکہ کی گلیوں کو بند کر دیتا، مدینے کی گلیوں کو بند کر دیتا، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جاتا۔ مکہ کی گلی میں لے جاتا اس کو بند کر دیتا اور کہہ دیتا یہ اعلان کر دیتا سنا ہے آپ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ دنیا کی معشوقوں کو ہم اپنے گھر نہیں بلاتے، آپ تو جا کے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور رسول اللہ کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ ہی ہمیں سمجھ آتا ہے، سمجھنے تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ میرا لباس پیغمبر والا نہیں، میرا دستار پیغمبر والی نہیں، میری آنکھ پیغمبر والی نہیں، میرے ہاتھ پیغمبر والے نہیں، میرا دل و دماغ پیغمبر والا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کسی شخص کی زندگی میں پیغمبر کی سنتوں کے اوپر چھریاں چلائی جا رہی ہیں، ساری زندگی الٹا لٹک کے میلاد منائے، اللہ کا پیغمبر اس سے راضی نہیں ہوگا، ساری زندگی قطعاً نہیں ہوگا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، میرے پیغمبر نے کہا راستے سے اتنی سی چیز جس سے مسلمان میں کو تکلیف ہوتی ہو اس کو وہاں سے ہٹا دو، اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب عطا کریں گے۔ اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ میری ماں بہن بیٹی کو فلسطین میں تو کاٹا جا رہا ہے، اس کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے، ان سے زمین کے ٹکڑوں کو چھین دیا گیا ہے، بیت المقدس رو رہی ہے، مسجد اقصی رو رہی ہے۔ کہاں ہے وہ پیغمبر؟ کہاں ہے اس پیغمبر کی امت کہ جس پیغمبر نے آسمان کی طرف ابھی آنکھیں ہی اٹھائی تھی، اوپر سے اعلان ہو گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیغمبر تو نے ابھی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی نہیں، تیرے جی میں یہ بات ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز نہ پڑھوں، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں، جا جا پیغمبر اگر تیرے دل میں بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔ اور میرے پیغمبر کی انگلی اٹھانے پہ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے بولنے پر ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر بول سکتے ہیں، یقین جانو میری آنکھ اور کان کی کل بولے گی،
یہی روڈ بھی بولیں گے، یہی گلیاں بھی بولیں گی اور اعلان کریں گی مجھے سجا دیا تھا، مجھے بند کر دیا تھا، ہر قسم کے ہر طریقے سے مجھے مسجد کر دیا تھا، لیکن کبھی اے پیغمبر تیری سنت سے اپنی زندگی کو مسجد نہیں کر سکا، تیری سنت سے اپنی اولاد کی زندگی کو مسجد نہیں کر سکا، تیری سنت سے اپنی بیوی کی زندگی کو مسجد نہیں کر سکا، تیری سنت سے اپنے والدین کی زندگی کو مسجد نہیں کر سکا، کبھی اپنی ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کے قبر کے کو نور سے مزین نہیں کروا سکا۔ کچھ ہوگی کچھ۔ میرے پیغمبر نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، بڑی مشکل زندگی گزاری ہے۔ اب کا نام دین نہیں ہے، چیخنے چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ دین ہمیں ماں کی گود میں اس طرح نہیں ملا، یہ دیکھتا ہوا اگر آیا ہے تو خون کے دریا میں دیکھتا ہوا آیا ہے، یہ اس طرح نہیں۔ میرے پیغمبر نے پہلے کلمے کا اعلان کرتے ہوئے جب کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، سب سے پہلے چچا نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو ہمیں اس لیے جمع کرتا ہے کہ تو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو یہ کہتا ہے قرآن میں کامیابی ہے، تو یہ کہتے ہیں میرے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور میرے پیغمبر کی طرف اٹھنے والی انگلیوں، تم ہی نہیں پورا ابو لہب کا جسم وجود ہلاک ہو جائے جو میرے پیغمبر کی طرف اٹھتا ہے۔ اگر پیغمبر کی طرف ایک انگلی اٹھی ہے اللہ نے پورا وجود ہلاک کیا ہے، تو ہماری تو زندگیاں ہلاک ہو چکی ہیں، میرا وجود فقط جسم ہے، آقا کی اندر سے ہلاک ہو چکا۔ آپ کے گھر بھی تباہ ہے، میرا گھر بھی تباہ ہے، آپ کی بیٹی بھی تباہ ہے، میری بیٹی بھی تباہ ہے، آپ کی بہن بھی تباہ ہے، میری بہن بھی تباہ ہے، آپ کا معاشرہ بھی تباہ ہے، میرا معاشرہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ نہ ہمیں کوئی رہنما مل رہا ہے، نہ قائد مل رہا ہے، نہ مقتدا مل رہا ہے، نہ سدھارنے والا مل رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے دل اندر سے چھلنی چھلنی ہو چکے ہیں، خدا کے لیے یہ دین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے یہ دین۔ چھوڑو ان باتوں کو، اور قرآن کو اٹھاؤ سینے سے لگاؤ، ایک ایک حرف تمہیں بتائے گا، ایک ایک حرف کے پیچھے میرے نبی کا خون ہے، میرے صحابہ کا خون ہے، اہل بیت کا خون ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ماں بہنوں بیٹیوں کا خون رنگین ہوا ہے، تب جا کے یہ قرآن منتظر اور آپ تک پہنچائے، اس طرح نہیں پہنچا۔ یہ خون کے دریا میں ہو کے آیا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم تمہیں اس میں خدا نظر نہ آئے، آ کے میرے گریبان پکڑنا، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جاؤ، آؤ اگر رب کو ڈھونڈتے ہو اپنے گھر کی الماری سے قرآن اٹھاؤ، تمہیں اس میں خدا نظر آئے گا، پیغمبر نظر آئے گا، صحابہ اہل بیت نظر آئیں گے۔ دیکھو ہمارے گھر سکھتے ہیں یا نہیں سکھتے، اللہ توفیق عمل نصیب